حاضرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جس طرح کے مناظرہ کی حقیقت جو آپ نے سنی ہے اور میرے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا گیا اور یہ بڑی ہی شدت کے ساتھ اور بڑا زور دے کر یہ کہا گیا ہمارے بارے میں کہ یہ کبھی بھی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی کتب سے، آپ کی کتابوں سے، آپ کی تصانیف سے یہ کبھی بھی بات نہیں کریں گے اور ثابت نہیں کر سکیں گے۔ تو اس سلسلہ میں کچھ حقائق آپ کے سامنے حضور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے تذکرہ مقیمی، یہ اردو ترجمے کے ساتھ یہ یہاں میرے پاس موجود ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے جو حضور دمڑی والی سرکار کے حوالے سے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، اور آپ کی چوتھی اور آخری بیٹھک کا ذکر کیا ہے۔ اور آپ کی آخری جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی 4 بیٹھکیں تھیں، اور 4 میں سے چوتھی اور آخری بیٹھک اس کا بیان آپ نے صفحہ نمبر 278 پر، صفحہ نمبر 278 پر ذکر کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ بیان کیا جاتا ہے کہ رتاس کے خطے میں مالدے محال نام کا ایک گاؤں، اس کے قریب حضرت کی نشست گاہ ہے، وہاں چراغ روشن ہوتے ہیں، اور وہاں پر یعنی آپ کی بیٹھک کا ذکر جو ہے وہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس صفحہ نمبر 278 پر واضح طور پر ذکر کر دیا ہے۔ تو آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں اس کتاب کو، یہ مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، آپ کی جو شہادت ہے، آپ کی شہادت کا ذکر حضور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی دمڑی والی سرکار کی شہادت کا ذکر کیا ہے، اور آپ کہتے ہیں یہ صفحہ نمبر 300 ہے، یعنی 300 آپ کہتے ہیں کہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت غلبہ حال کے وقت نعرہ شیر کی مانند جو ہے وہ نعرہ زنی کرتے تھے اور گفتگو فرماتے تھے، اور ایک دفعہ رتاس کے نوحہ میں موجود ایک صحرا جو بوڑھا جنگل اور موضع ملدے کے قریب ہے، ایسی ہی حالت غلبہ حال میں موجود، اور نیز یہ بھی سنا ہے کہ اس جگہ جیسے گان کہتے ہیں جہاں پانی بہتا ہے اور اس کنارے میں بہت زیادہ گھاس اور درخت وغیرہ ہیں، تو وہاں آپ تشریف فرما تھے اور ذکر میں مشغول تھے، اور جو ہے وہاں سے یہ پھر صفحہ نمبر 302 کے اندر اگلے صفحے پر آپ بیان کرتے ہیں کہ جب وہاں سے چوروں کا گزر ہوا اور انہوں نے آواز سنی تو انہوں نے سمجھا کہ شاید ہمارے آنے کی خبر جو ہے وہ یہ دے رہے ہیں، تو وہ عملہ آور ہوئے اور انہوں نے وہاں آپ کو زخمی کر دیا اور زخمی ہو گئے، اور پھر صبح سویرے دیکھا گیا، اور پھر حضرت نے جو ہے وہ حال آواز جو ہے وہ بیان کیا۔ تو یہاں سے جو ہے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، اور پھر اگلے صفحے پر آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ پھر آپ نے جو بابا دین محمد جو تھے، آپ کے جو خلیفہ تھے، خلیفہ اول، اور آپ کے خادم تھے، خادم خاص، ان کو بلایا گیا، اور آپ یہاں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ صفحہ نمبر 303 کے اندر کے اوپر یہ لکھتے ہیں کہ حضور دمڑی والی سرکار کی یہ خواہش تھی کہ میرا روضہ مبارک جو ہے وہ یہاں جو ہے موضع یعنی پورا جنگل کے قریب یہاں ہمارا علاقہ ہے، وہاں پر جو ہے وہ آپ کی مزار مبارک بنے، اور باقاعدہ طور پر یہ لکھتے ہیں کہ اگر یہاں پر مزار بناؤ گے تو یہاں پر دہلی کا بادشاہ آئے گا، اور دہلی کا بادشاہ سلامی کرنے آئے گا، اور یہاں پر تم پلاؤ پلیا کھاؤ گے، زرہ باز پہنو گے اور جرہ باز اڑاؤ گے، اور پھر اگر تم چک ٹھاکرا میں لے کر جاؤ گے تو وہاں پر دال روٹی چلے گی، کبھی مہمان رجاؤ گے اور کبھی بھوکا سلاؤ گے۔ تو یہ واضح طور پر یہ آپ کی خواہش بھی تھی کہ وہاں پر جو ہے وہ میرا مزار بنے،
اور اسی علاقہ کے قریب جو آپ کی چوتھی اور آخری بیٹھک ہے، اس بیٹھک کے قریب جو ہے وہ ہمارے جد امجد جو حضور دمڑی والی سرکار کے بھائی ہیں ان کا مزار مبارک بھی وہاں موجود ہے۔ تو یہ کچھ حقائق تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ انشاءاللہ مزید آگے بات جو ہے وہ چلتی رہے گی، تو مزید بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ العزیز۔